جو یہ ٹیلنٹڈ ہونے کے بعد سب سے پہلی بات جو ہے نا ہمارے اخلاق پر. آج میں نے زینب نیاز کے لیے میں بہت خوش ہوں. اس کے لیے پہلے تو ہم لوگ سب کلیپنگ کرتے ہیں. وہ بالکل یہ نہیں سوچتی کہ جی میں آئی ہوں تو میں ہی کیوں کروں, یا میری ہی باری کیوں, یا میں ہی ہر دفعہ ہوں تو میں ہی کروں. ہماری بچیاں کرتی ہیں نا تو کہتے نہیں دیا میں نے کر لیا تو میں نے کر لیا, میں نہیں کری, فلاں کرے گی فلاں کرے گی فلاں کرے گی. نہیں, وہ یہ نہیں کرتی. وہ کرتی ہے کہ نہیں ٹیچر میں کر لوں, میں نے کہا اوکے کر لوں, اور اس نے کیا. اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے بہترین اخلاق, بہترین خون کی پہچان ہے. کہتے ہیں خاندانی ہونا بہترین اخلاق, بہترین خون کی پہچان ہے. اگر آپ اپنے اخلاق کو فالو کریں, اگر آپ کا ٹیچر آپ کو اخلاق سے سکھا رہا, پیار محبت, اور آپ کو وے آف ٹاکنگ, وے آف لرننگ, وے آف ٹیچنگ, وے آف سٹنگ, وے آف لرننگ, وے آف اسٹینڈنگ, ہاؤ ٹو ڈیل دا پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل دا ایلڈر, ہاؤ ٹو ڈیل دا ینگر. اگر آپ کا ٹیچر آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھا رہا تو آپ کتابیں رٹ لیں گے. کہیں بھی جائیں آپ جا کے کتابیں رٹ کر آ جائیں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں. آپ جائیں کمپیوٹر گوگل آپ کو سکھائے گا. ہاں آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا, لیکن سیکھنے کا عمل آپ کو آپ کے اسکول کے ادارے, آپ کے ٹیچرس کرواتے ہیں. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا اس چیز کے لیے اتراتے ہوئے, او ہم تو کر لیں گے, تو ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں کر لوں گی, میں نے تو کر لینا ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی آپ کو سیکھنے کا عمل جاری رکھنا ہے. اگر استادگیری کرو گے نا, طالب علم کبھی مار نہیں کھاتا, استادی گرا دیتی ہے. تو اپنے اندر عاجزی, انکساری پیدا کریں, اپنے اخلاق کو اتنا بہتر اخلاق بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں, آپ کو بہت اچھی مثال ہے کہ بچوں سے تو پیار کرتے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال حضرت زید بن حارثہ نے ان کے گھر جاب کی, ملازمت کی. انہوں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں رب کائنات کی کہ آج تک ان 10 سالوں میں مجھ سے اونچا نہیں ہوا, میں سے خارج نہیں ہوا. تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ میں نے بہت ساری ٹیچرس کو بھی روڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت زیادہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے. ہم کیوں روڈ ہو جاتے ہیں, روڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر کام کہ میں اس کو بھی کروں کہ نہیں یار, ہم سب نے مل کر اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہمیں پڑھانا تو ہے, ہم نے اپنے اخلاق بھی درست کرنے, اپنی تربیت بھی, ہماری پرورش بھی, ہم لوگوں نے اس سب چیزوں کو اوور آل لے کر چلنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے لوگوں میں آ کر کہہ دے کہ اب کتنا برا لگتا ہے کسی کو ٹون مار کے, کسی کی ڈسیبلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہائے بیچاری ہے, ہائے بیچاری ہے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بیٹے ہوتے تھے, تو نا ظاہر کافر ٹھوک مارتے تھے کہ ان کو بیٹے نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, اولاد بیٹے نہیں ہیں. 3 بیٹے تھے, ان کی اولاد پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ وفات پاتے ہیں 6 مہینے بعد اس طرح سے. تو کیا ہوا کہ نا بہت ساری ضرور سی باتیں تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی نسل کیسے چلے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے بی بی فاطمہ کا رشتہ بھیجا تھا, لیکن جبرائیل آئے, جبرائیل نے کہا کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ ہوگا, فاطمہ علی کی ہے. اب آپ سنتے جانا اس بات کو کہ وہ کیسے ریلیٹ کریں گے. پھر ہمارے پاس وہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو ایک چیز ٹوک مار رہا ہے, کوئی تانے دے رہا ہے, آپ کے دشمن آپ کو تانے مار رہے ہیں, کوئی ڈسیبلٹی شو کرا رہا ہے, کوئی آپ کی اور نالائکی شو کرا رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو آپ تو رسول تھے, رحمت عالمین تھے, 2 منٹ اللہ سے دعا مانگتے تو آپ کو تو دنیا جہان کی چیزیں آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں. ایسا ہے نا, آپ کو کمی ہے, آپ کو کامی ہے. اللہ پاک جس سے محبت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ محمد کیا مانگتے ہیں مجھ سے. لیکن اس میں ایک مصلحت تھی نا کہ کہیں وہاں ان کی نبوت ختم ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہوئی ہے. ان کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے ان کی اولاد نرینہ نہیں ہوئی کہ کوئی آ کر دعوے دار نہ ہو جائے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں, تو جی محمد کے بعد اب میں ان کے سیٹ سنبھالوں. نہیں, نبوت ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, آخری رسول کو قرآن مجید نازل. یہ مصلحت تھی جو کفار مکہ یا مشرکین نہیں سمجھ سکے, وہ ٹوٹ مارتے تھے کہ اگر تم اتنے ہی ہو تو تمہاری اولاد ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. کل کوثر فصلی ربی کا بند اتنا شانیہ کا ہوول ابتر, اے محمد میں نے تمہیں کوثر عطا کی ہے, تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا, تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, لیکن بھائی سے تو نکاح نہیں ہے نا, کیونکہ فاطمہ کا نکاح اللہ نے کروایا اس کے ساتھ, علی کے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر انا شانیک ہوول ابتر, کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. حسن حسین پیدا ہوئے, فاطمہ کی اولاد کس کی لڑی چلی, محمد کی چلی نا. اب ہوا کون بے نام و نشان, کسی کا نام باقی ہے؟ کوئی مشرک, کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جو کہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا, رہتی دنیا تک اگر کوئی کام رہے گا تو کون رہے گا؟ کوثر کے وارث, جنت کے وارث, محمد کے وارث.
تو میرا بیٹا کسی کو ٹونٹ مارنا، کسی کے اوپر انگلی فنگر ریز کرنا یا کسی کو اس حد تک بیچارے کو کنفیوز کر دینا کہ وہ اپنے ہونے پر ہی شرمندہ نہ کریں. وہ رب جب جو چاہے وہ قادر ہے. ان علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو اتنا دکھی نہ کریں کہ وہ آپ کا نام لے کے اللہ کے سامنے رو دے. ہم لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہوئی ہوتی ہے دوسرے کو گرانے کی، یار اس کو میں کر دوں گا، اس کو میں یہ ایسے کر دوں گا. نہیں، جب اللہ قادر ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں اس چیز کا اندازہ ہو سکتا. بہترین خون کی پہچان ہے. تو اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اسکول میں جتنی بھی ہماری آپس کی، دیکھیں ہمیں تو سیکھنا ہے نا. ہمیں تو کتابیں تو نہیں رٹنی. ہمارا مقصد اسکول میں آ کے کتابیں رٹنے کا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھنا، اچھے نمبر بھی لینے ہیں، ہمیں اپنی کریکولم ایکٹیویٹیز کو بھی بہت اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہے، جیسے ہمارا اخلاق ہے، پیار ہے، دوسروں سے لین دین ہے، دوسروں کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اس والے کیٹیگری کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ تو نہیں نا کہ میں کہوں کہ جی آپ سے کتابیں رٹ لیں، دوسرے کو تھپڑ مار کر آ جائیں. میں نے بہت سارے گولڈ میڈلسٹ کو بھی روتے دیکھا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر مولا علی کا قول ہے، اس نے مجھے ایک لفظ سکھایا، وہ میرا استاد ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیچر کچھ بھی کر رہا ہے، ایسا بھی ہم مانتے ہیں ہمارے ساتھ پہنچ نیچ ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ ہو جاتی ہے. تو ہم لوگوں نے صرف اس چیز کو رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے استاد کو، معلم کو، جو میرے رب نے عزت کی ہے، وہ عزت دینی ہے. کیونکہ عزت دینے میں ہی فلاح ہے، عزت دینے میں ہی فلاح ہے. کوئی کسی کا گھاٹا وعدہ نہیں ہوتا ہے کہ جی میں نے فلاں کو زیادہ عزت دے دی ہے تو کیوں دے دی ہے، فلاں نے مجھ سے ایسے کہا تھا تو کیوں کہہ دیے، فلانا بندہ ایسا ہے تو کیوں ہے. کوئی نہیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں کچھ جواب دینا ہے. ہم نے اپنے لیے جینا ہے، ہم نے اپنے معیار کو زیادہ بلند کرنا ہے کہ ہمارا پڑھائی کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی آ کے ہم سے اچھا بنتا ہے یا ہم کسی کو اچھا انسان بنا کر نکال سکتے ہیں. کچھ زیادہ ہم لوگوں نے اپنے امیجز بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمارا امیجز بنا ہوا ہے کہ جی سرکاری اسکول، سرکاری اسکول، سرکاری اسکول ایسا، سرکاری اسکول ایسا. سرکاری اسکول میں آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی نہیں ہے، فوکس، ڈٹرمائنڈ، ٹیلنٹڈ. سب سے بڑی بات جو میں نے ہمارے گورنمنٹ اسکول میں جب سے ہماری اپائنمنٹ ہوئی ہے تب سے میں نے دیکھا ہے، جتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہمارا گورنمنٹ اسکول کا ہے نا، اتنا ٹیلنٹڈ بچہ میں نے نہیں دیکھا پرائیویٹ اسکولس میں. میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہی یا مقابلہ بازی میں نہیں لا رہی، یہ میں ریئلٹی بیس بات بتا رہی ہوں جو میں نے خود فیس کی ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے گورنمنٹ اسکول. آپ اپنی مثال لے لیں، آپ کہیں نہ جائیں. ہمارے بچوں نے خود اپنے تحت اس کلاس کو ڈیکور کیا. ہمارے جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی ہماری مینجمنٹ پاور ہوتی ہے، جتنا ہمارا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، ہمارے بچے اسکیچنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں. ایون دین ہمارے سائنٹسٹ بچے ہیں، ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جسے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ کسی بھی قسم کے ادارے کے بچے سے کم ہے، جس کو ہم ہائیلی پیڈ ہم پے کرتے ہیں، ہائیلی پے کرتے ہیں. کہ میں کہوں کہ جی یار اس سے اتنا ہم نے کوئی 1 لاکھ روپیہ پے کیا تو ہمارا بچہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ہمارے وزیر اعظم کے بچے بھی یہاں آنے چاہیے، ہمارے صدر. اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ادارے کو اتنا فلی طور پہ ڈیکوریٹ کریں، ٹیلنٹڈ بچے نکالیں، اتنا زیادہ ہم لوگ ہمارے اپنے بچے بھی یہاں آئیں اور الحمدللہ ہمارے ٹیچرس کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں. اور بھی کوشش کریں کہ ہمارے بچے اتنا معیاری اپنا تعلیم کا نظام بنا لیں، ہم اپنا معیاری تعلیم بنائیں، اتنا تعلیم کا معیار آگے لے کر جائیں کہ ہمارا کوئی صرف غریب کا بچہ سرکاری اسکول میں نہ پڑھے. ہر امیر، ہر بزنس مین، ہر جو بھی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ ہم لوگ ایک ہائی لیول کا ہے تو وہ بھی سرکاری اسکول میں آنے کے لیے حاضر ہو کہ جی ہم اپنا بچہ یہاں پڑھائیں گے. ہم نے اپنے معیار کو، اپنے تعلیم کو اتنا ویل اینڈ گڈ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی کمپیریزن میں آ کے کھڑا ہو تو ہم کہہ سکتے ہو کہ ہمارا بچہ امپاورڈ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ڈیولپمنٹ. ہمارے اسکول کے سب سے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں.